وزارتیں تھیں. آپ وزیر خزانہ بھی تھے، عزیز مصر بھی تھے، اور جو ریان بن ولید ملک کا بادشاہ تھا اس نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کا امتی بن گیا. تو پھر اس نے عرض کی سرکار میرا تو صرف نام بادشاہ ہے، حقیقت میں آپ ہی بادشاہ ہیں. اب آپ کی مرضی سے سارا نظام چلے گا، جس طرح آپ چاہیں گے. تو مختصر آپ نے پھر 7 سال خوب غلہ اگایا اور مال جمع کیا. اس کے بعد 7 سال قحط سالی آئی. پھر آپ نے لوگوں کو وہ غلہ دیا. لوگ پہلے سال اپنا سونا دے کے غلہ لیا، دوسرے سال چاندی دے کے غلہ لیا، پھر اسی طرح تیسرے سال اپنی مال و دولت دی اور غلہ لیا. پھر چوتھا سال آ گیا، اپنی لونڈیاں اور غلام دیے، غلہ لیا. مختصر یہ کہ اسی طرح وہ سب کے سب آپ کے غلام ہو گئے. پورا مصر، جس مصر میں آپ آ کے بکے تھے، کل کوئی اور بولی لگا رہا تھا، آج وہ سب آپ کے ہاتھ میں بک گئے تھے. سارا مصر آپ کا غلام. اب یہ قحط سالی کنعان میں بھی ہو گئی. دائیں بائیں ہر طرف کنعان، یہ ملک شام کے پاس، وہاں پہ بھی قحط سالی ہو گئی. اب لوگ یہاں سے مصر سے غلہ لے کے جاتے، اور ایک قافلہ گیا اور اس نے جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی زیارت کا ارادہ کیا کہ ہم ان کی زیارت بھی کریں گے، سلام بھی کریں گے، اور ان کی دید کر کے اپنی عید بھی کریں گے. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ اکبر، اور بڑی شان و شوکت والے نبی ہیں، اور بڑے معصوم اور رونے والے نبی ہیں. اللہ اکبر. ہر نبی اللہ کا اتنا پیارا، اور ہر نبی علیہ السلام کا کردار اتنا پیارا، اور وہ ان سب پیاروں کے کردار کو جمع کیا جائے، وہ ایک طرف میرے اور آپ کے آقا کی صورت و صورت ایک طرف، ساری کائنات، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب ایک طرف، میرے آقا کی زلف کا ایک بال ایک طرف. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ حاضر خدمت ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کو سلام کیا. سلام کے بعد عرض کرنے لگے کہ ہم مصر میں گئے تھے، اور جو مصر کا بادشاہ ہے وہ بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، مہمانوں کی بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے. دن رات صبح و شام اس کا لنگر چلتا رہتا ہے، کسی کو روکتا نہیں ہے، جو بھی آتا ہے اسے عطا کرتا ہے. اور مگر وہ خود کھاتا ہوا نظر نہیں آتا. لوگوں کو کھلاتا ہے مگر خود کھاتا ہوا نظر نہیں آتا. اور اس نے سب کو آزاد کر دیا، جو سارے اس کے غلام ہو گئے تھے، مال و دولت جو سارا واپس کر دیا، سب کو آزاد کر دیا، مگر خود نہیں کھاتا ہے. ہم نے کسی نے اس کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. اور بلکہ جو بڑے بڑے وزیر تھے ان سب کو بھی کہا کہ ایک وقت تم نے کھانا ہے، قحط سالی ہے، ایک وقت تم نے کھانا ہے، اور خود نہیں کھاتا. اللہ اکبر. کسی پیارے نے محبت میں بات کہہ دی، اپنے انداز میں ان کے الفاظوں کی ترجمانی کر دی. کیا امیراں یوسف تائیں مال غلہ سب تیرا، رج نہیں تو کھاندا یوسف جھلیں درد گھنیرا.
اے مال و دولت سب کچھ تیرا ہے، سب تیرا ہے پر تو خود نہیں کھاتا۔ اب آگے آپ نے جواب یہ ارشاد فرمایا جے رج کے کھاواں بھوکے یاد نہ آون، جے میں رج رج کھاواں پھر بھوکے یاد نہ آون، کی جواب دیاں میں در رب دے جدوں فرشتے پکڑن آون۔ اب اس میں دو چیزوں پہ غور کرنا، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، روزہ رکھنے کے کئی حکمتیں، راز اور مقصد ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک جب بندہ بھوکا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اسے غریب کی بھوک کا پتہ چلتا ہے۔ یہ غریب بھوکا کیسے رہتا ہے؟ ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ایک انسانیت پیدا ہوتی ہے، دوسرا جسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے وہ اللہ رسول راضی ہوتے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے جو بندہ میری رضا کی خاطر جب روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھے تو اس کا اتنا اجر دیتا ہوں، اور نماز پڑھی، حج کیا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، ہر چیز کا اپنا اپنا اجر ہے، مگر روزے کا اجر یہ ہے جو بندہ میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ مختصر عزیزان محترم، اب حضرت یوسف علیہ السلام آپ خود نہیں کھاتے، اپنی رعایا کو، اپنی عوام کو کھلاتے ہیں اور فرماتے ہیں آج اگر میں کھاؤں گا تمہیں بھوکا رکھوں گا، پھر فرشتے جب مجھے لے کے جائیں گے پھر رب پوچھے گا کیا جواب دوں گا۔ یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو جو بھی کر لو آخر موت ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، اعلیٰ ہو وڈیرا ہو، رئیس ہو امیر ہو غریب ہو، شاہ ہو گدا ہو، فقیر ہو ملک ہو، رانا ہو جٹ ہو بٹ ہو فٹافٹ ہو یا کوئی بھی ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا کہ جب جاؤں گا کیا جواب دوں گا؟ آپ اور میں یہ سب ذہن میں رکھیں، جو کریں گے وہاں جا کے بھریں گے، اچھا کریں گے تو وہاں بھگتیں گے، برا کریں گے تو بھگتیں گے۔ مختصر عزیزان محترم، یوسف علیہ السلام آپ کے ابا جان یعقوب علیہ السلام سے آپ کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا پیارا انسان ہے، بڑا حسین انسان ہے، بڑا اعلیٰ حکمران ہے، اور رو رو کے بتاتے ہیں ہم نے ایسا جہاں میں نہیں دیکھا کہ آپ کی زندگی 50-60 سال آپ اسی کا بتائیں گے، جس کی زندگی 100 سال وہ اپنی زندگی کا بتائے گا، جس کی زندگی 40 سال وہ اپنا تجربہ بتائے گا، جو بھی ہے وہ اپنا آپ بتائے گا، اور کہتے ہیں کہ وہ ایسا پیارا انسان ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے، دن کو کچھ کھاتا نہیں، راتوں کو روتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، راتی روندے کر کر زاری تے نیند اکھاں تھی دھوندے۔ راتی یہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں یہ بڑے راج دلارے
نیند اکھاں تھی دھوند فجرے او گنہار صداون تے سب تھی نیویں ہوند۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اس جملے کو بھی ذہن میں رکھ لینا، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ پھل اسی درخت کو لگتا ہے۔ جو جھکنا جانتا ہے اس کو پھل نہیں لگتا، جو جھکنا نہ جانے۔ اللہ والے جیسے جیسے جھکتے جاتے ہیں اللہ بلند کرتا جاتا ہے۔ جو بندہ، جو انسان، جو مسلمان اپنی ہستی کو مٹاتا جاتا ہے اللہ اسے بلند کرتا جاتا ہے، اللہ اسے رتبے دیتا ہے، اور جو اکڑتا جاتا ہے اللہ پھر اسے دباتا جاتا ہے۔ کئی بڑے بڑے فرعون آپ نے اس ملک میں اس 10 20 50 سالوں میں دیکھے، اللہ نے ان کو ایسا دبایا جن کی گردن میں اسٹیل کا سریا تھا، لوہے کا سریا، لوہے کے گارڈر، خالق نے ایسا دبایا دوبارہ اٹھنے میں پھر نہیں آیا، کیونکہ اس کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام راتوں کو روتے ہیں، دن کو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں کہ ہو رانو او آپ کھلاوے پر خود کھاندہ نظر نہ آوے۔ ہو رانو او آپ کھلاوے خود کھاندہ نظر نہ آوے، کرے عدالت دن نو راتی نیند اس نو نہ آوے۔ کہ دن کو روزہ اور راتوں کو رو رو کے، دن کو اپنی رعایا کو مناتے ہیں، رات کو اپنے رب کو مناتے ہیں۔ مختصر عزیزان محترم، اب لوگوں نے سارا حال سنایا کہ یعقوب علیہ السلام وہ اتنا پیارا، اتنا اعلیٰ، اتنے حسین ظرف والا، اتنے اعلیٰ رتبے والا، اتنے اعلیٰ مقام والا، اتنی اعلیٰ شان والا، اتنی عظمت اور مقام والا، اور بلکہ یوں عرض کرتے ہیں ایسا مرد عمر وچ سانو ہرگز نظر نہ آیا، ایسا مرد عمر وچ یعنی زندگی وچ سانو ہرگز نظر نہ آیا، جویں عزیز مصر دے والی عالی رتبہ پایا۔ اور رتبے یوں نہیں ملتے، کسی کا کھانے سے، دل دکھانے سے، کسی کو ستانے سے رتبے نہیں ملتے، کسی کو کھلانے سے، شفقت کا ہاتھ رکھنے سے، محبت کرنے سے، پیار کرنے سے رتبے ملتے ہیں، کیونکہ وہ مالک رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا تم میرے بندوں سے پیار کرتے ہو، پھر ہم بھی تم سے پیار کرتے ہیں، اور جو میرے بندوں کو پریشان کرتے ہیں وہ پھر نہ دن کو نہ رات کو کہیں چین نہ قرار کرتے ہیں، بس زبان سے بس تقرار کرتے ہیں، ایک ہی فریاد کرتے ہیں، نہ کم چل دائے، نہ اولاد آنکھیں لگ دیئے، نہ کوئی بیلی سجن کام آدائے۔ پتہ نہیں توانوں ہی میری بولی دا کچھ سمجھ آندا ہے کہ نہیں آندا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی
انہوں نے کہا کہ ایسا مرد عمر وچ سانو ہرگز نظر نہ آیا جنہیں عزیز مصر نے عالی رتبہ پایا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا اے فضائل، اے خصائل، یعنی اے خصوصیت، اے خصائل باج پیغمبر مشکل نظریاں من والی مصر دا پیغمبر ہو سی صفتاں فرمان۔ آپ نے فرمایا جو جو تم بتا رہے ہو اس کی صفتیں بیان کر رہے ہو یہ پیغمبر کی صفتیں ہیں، اس کے علاوہ یہ صفتیں اوروں میں نہیں پائی جاتی۔ مختصر عزیزان محترم، اب کنعان میں قحط سالی ہو گئی۔ اب آپ کے شہزادے، آپ کے 11 بیٹے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بار میں وہ مصر کے شہنشاہ، مگر یہاں کسی کو خبر نہیں۔ اب آئے عرض کرنے لگے ابا حضور حالات خراب، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم مصر چلے جاؤ، وہاں کا جو والی ہے وہ بڑا پیارا ہے۔ اب ابا کو بھی پتا ہے یہ میرا یوسف ہے، مگر ادھر سے آرڈر نہیں ہے اس راز کو کھولا جائے، اس بات کو کھولا جائے، راز کو کھولا جائے، کیونکہ روٹھ نہ کہیں ڈھولا جائے۔ تو ابھی وہاں سے حکم نہیں تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مصر میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے غلہ لے آؤ۔ عرض کرنے لگے ابا حضور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی ہے یہ لے لو، مختصر یہ جاؤ اور جا کے میرا سلام کہنا، جا کے میرا سلام کہنا۔ اور غور کرنے والی باتیں اب یہاں ہم سب نے بھی باتیں سمجھنی۔ فرمایا میرا سلام کہنا اور یہ یاد رکھنا بادشاہی کے آداب ہوتے ہیں، بڑوں سے ملنے کا ایک ادب ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں وصیت کر رہا ہوں، اسے ذہن میں بٹھا لو۔ عرض کی ابا حضور کیا نصیحت ہے؟ آپ نے فرمایا جب عزیز مصر کے پاس جاؤ گے بغیر اجازت اندر نہ جانا۔ دیکھیں نبی، اللہ کے نبی علیہ السلام وصیت، اب ہم نے اس کو ذہن میں بٹھانا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے کسی کے دربار میں جاؤ، کسی کے گھر میں جاؤ بغیر اجازت نہیں۔ اسی طرح تم نے جب جانا ہے بغیر اجازت نہیں جانا۔ اور آگے ارشاد فرمایا جب بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤ بس اسی کو دیکھنا، دائیں بائیں نہ دیکھنا۔ دائیں بائیں اس لیے نہ دیکھنا کہ جب تم اسے دیکھو گے وہ تمہاری طرف توجہ کرے گا، جو تم بولو گے وہ سنے گا، جو تم بولو گے وہ سنے گا، جو وہ بولے گا تم سنو گے۔ اور اگر خیال دائیں بائیں ہو جائے گا تو پھر بات کا مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ کہے بیٹھے رہنا، جب اجازت دے اٹھ جانا، اپنی مرضی سے نہ آنا نہ جانا، اور اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا، اس کا ذکر کرنا اور اس کے لیے اچھے الفاظوں کا چناؤ کرنا، اور ادب سے جب تک بیٹھنا، ادب سے بیٹھنا۔ یہ نوجوانوں سارے ذہن میں بٹھا لو، باپ ہو، دادا ہو، کوئی بھی بڑا ہو، اے نہیں کہنا تم ماما لگنا ہے، تیرا ادب کیوں کرا، نہیں، کوئی بھی بڑا ہو
یہ نہیں کہ میرا اپنا ہو تو تب ادب کروں، نہیں، اگر وہ اپنا ہے تب بھی ادب، اگر کوئی مسلمان ہے تب بھی ادب، رشتہ دار ہے تب بھی ادب، اور اگر مسلمان نہیں ہے، ایک غیر مسلم ہے مگر ہم سے بڑا ہے، تب بھی انسان سمجھ کے ادب۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام کسی کی توہین کا درس نہیں دیتا، کوئی بھی ہو سب کا ادب کرو، حیا کرو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جس طرح تمہارے دل میں ہے لوگ ہم سے پیار کریں، لوگ ہماری عزت کریں، فرمایا یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا، تم ادب کرو گے لوگ تمہارا ادب کریں گے، تم لوگوں کی حیا کرو گے لوگ تمہاری حیا کریں گے، تم لوگوں سے پیار کرو گے لوگ تمہارے ساتھ پیار کریں گے، جو جو تم کرو گے وہی تم بھرو گے، جو جو تم کسی کو دو گے وہی واپس لوگے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے، ہمیں احترام ملے، تو سب سے پہلے ہم خود عزت کرنے لگ جائیں، ہم بڑوں کا احترام کریں۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں جب وہ تم سے کچھ پوچھے تو بتانا، نہ پوچھے تو ادب سے بیٹھے رہنا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو وہ بات تم سے کرے وہ کسی اور کو باہر نہ بتانا۔ اب اس میں کئی پردے اور کئی راز تھے، کیونکہ وہ بھی جانی جان تھے، یہ بھی جانی جان تھے۔ مختصر عزیزان محترم، یہ سارے آداب سکھا دیے اور فرمایا کہ ادب میں سب کچھ ہے۔ مختصر عزیزان محترم، یہ قافلہ مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب جب مصر میں پہنچا تو یہاں یوسف علیہ السلام آپ نے شہر کے باہر ایک عمارت بنوائی اور وہاں پہ دربانوں کو بٹھایا، سیکورٹی گارڈوں کو بٹھایا، چوکی داروں کو بٹھایا، اور انہیں سرکاری آرڈر لگایا جو بھی آئے اس کا نام پوچھو، اس کے باپ کا نام لکھو، اور وہ کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے، یہ سارا کچھ لکھو اور رپورٹ مجھ تک پہنچاؤ۔ کیونکہ پتا تھا اب کنعان میں بھی قحط سالی ہے، او میرے ویری ویر بھی آن گے، جنہاں وچ ایک پیارا ہے وہ بھی آئے گا۔ اب مختصر عزیزان محترم، اب جب 10 بھائی مصر میں داخل ہوئے، اب دربانوں نے دیکھا، سیکورٹی گارڈوں نے دیکھا کہ چہرے تو بڑے نورانی، حسین، جوان، خوبصورت، بڑے پیارے ہیں، مگر لباس سے لگتا ہے حالات نے ان کا برا حال کیا ہے، چہروں سے لگتا ہے اعلیٰ گھرانے کے ہیں، کوئی خاندانی ہیں، مگر لباس سے حال یہ بتاتا ہے کہ کہیں غربت کے گھیرے میں آ گئے ہیں، کہ دیکھنے والے بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں۔ مختصر عزیزان محترم، جب وہ آئے، دعا سلام ہوا، پوچھا ہاں کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے سب اپنا اپنا نہ کہا، کیوں پوچھتے ہو؟ کہا عزیز مصر کا حکم ہے کہ پوری تفصیل مجھے بتائی جائے، جو جہاں سے آیا، کیا لینے آیا، کس لیے آیا۔ مختصر عزیزان محترم، اب ان کے نام لکھے گئے، پتہ لکھا گیا، اور یہ بھی بتایا کہ ہم پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ ساری رپورٹ وہاں تک چلی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہیں مہمان خانے میں ٹھہراؤ، ان کی خوب خدمت تواضع کرو، ان کے لیے دسترخوان بچھائے گئے، انہیں خوب کھانا کھلایا گیا، انہیں ٹھنڈا
ٹھنڈا شربت اور پانی پلایا گیا، اب ان کی خدمت ہو رہی ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا خدمتیں ہو گئیں، وقت گزر گیا، فرمایا اب انہیں میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ اب وہ 10 بھائی سامنے آ گئے۔ اب سب سے آپ نے پوچھا بولو کیسے ہو، کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ سب سے پہلے انہوں نے سلام دیا، کہنے لگے کہ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں اور وہ آپ کو کہتے سلام ہیں۔ جب باپ کا نام آیا یوسف کی آنکھوں میں آنسوؤں کا می آیا، آنکھیں چھم چھم برس پڑی، مگر نقاب پہنے ہوئے تھے۔ اب کتنا عرصہ، تقریباً 40 سال ہونے والے ہیں۔ 40 سال کے بعد بھائیوں سے ملاقات، مگر بابا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بنیامین جو آپ کا سگا بھائی ہے، ایک ماں جائے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب جیسے بابا کا سلام آیا، آنکھوں نے آنسوؤں کا می برسایا۔ اب آنسو پوچھے، اب وہ دیکھتے ہیں نام ہمارے بابا کا ہے، بابا وہ ہمارا ہے، یہ کیوں روتا ہے؟ اسے پتا نہیں کیا ہوتا ہے، یہ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ اندر کا کھاتا انہیں ابھی پتا نہیں تھا، یہ کیوں روتا ہے؟ اسے پتا نہیں، پوچھو کتنا دکھ ہوتا ہے، پتا نہیں یہ راتوں کو بھی سوتا ہے یا نہیں سوتا ہے۔ اب پیار سے پوچھتے ہیں آنے والوں بتاؤ تمہارے بابا کیسے ہیں؟ مختصر یہ انہوں نے سارا حال احوال بتا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کی خدمت کی، ان سے پیار کیا، انہیں کھانا کھلایا، خوب خدمت تواضع کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ مال و دولت ہم تمہیں دیتے ہیں، جاؤ اور اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزارو۔ ایک ایک اونٹ کا غلہ، ایک ایک اونٹ کا غلہ۔ اب وہ بوریاں بھر دی گئی، اب سب کو رخصت کرنے لگے۔ اس سے پہلے یہ بات یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے لگتا ہے کہ تم کہیں ہمارے مصر میں فساد پیدا کرنے آئے ہو۔ عرض کرنے لگے نہیں، ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، فسادی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے کہ ہم 12 بھائی ہیں، 12 بھائی ہیں۔ کہا پھر تم یہاں تو 10 ہو، وہ دوسرے 2 کہاں ہیں؟ تمہاری بات میں گڑبڑ لگتی ہے۔ کہنے لگے نہیں، ایک بھائی تو وہ تھا جسے بھیڑیا کھا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں ایک بھائی یوسف تھا جسے بھیڑیا کھا گیا۔ اب تھوڑا سا وہ وقت یاد آ گیا، وہ زمانہ یاد آ گیا۔ کہا اچھا چلو وہ تو دنیا سے گیا، اب بتاؤ جو 12واں، یہ تو 11 ہو گئے، 12واں کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو جب بھیڑیا کھا گیا اس کے بعد بنیامین بچے، بس اب والد اسی سے پیار کرتے ہیں اور وہ والد کے دل کا چین ہے، دل کا قرار ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے بابا کا بس وہی پیار ہے، اس لیے اسے جدا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا ہم کیسے یقین کریں؟ تم سچ کہہ رہے ہو، ہمیں یقین نہیں تم سچ کہہ رہے، اس میں کوئی گڑبڑ معاملہ ضرور ہے، کیونکہ نقاب پہنا ہوا ہے، سامنے جلوائے یوسف ہے، اوپر نقاب ہے۔ اب ساری بات سنی، فرمایا ہم 10 بھائیوں کو 10 اونٹوں کا غلہ دیں گے
اور جب اس بھائی کو لے کے آؤ گے پھر اس کا بھی غلہ دیں گے۔ مختصر عزیزان محترم، اب 10 اونٹوں کا سامان دے دیا اور وعدہ کر لیا، فرمایا کہ اسے بھی لے کے آنا، اب جب آؤ گے اسے لے کے آنا اور اس کے بعد پھر اس کا غلہ دیا جائے گا۔ اب اپنے خزانچیوں سے کہہ دیا 10 بوریاں بھرو اور ایک بوری میں یہ جتنا مال لائے ہیں، جو پونجی لائے ہیں، جو قیمت لائے ہیں، چپ کر کے بیچ میں رکھ کے بوری کو سلائی کر دینا، تاکہ یہ جب جائیں گے وہاں جا کے کھولیں گے، پھر ان کے دل ذرا ڈولیں گے، پھر بولیں گے وہ مصر کا بادشاہ بڑا پیارا ہے۔ اب جب واپس چلے گئے، یعقوب علیہ السلام اپنے بابا جان کو سلام کیا، وہ مال سامنے بوریاں جو کھولنے لگے، اب دیکھا تو بیچ میں وہ قیمت بھی واپس نکل آئی۔ کہنے لگے ابا حضور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں وہ بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا رحیم، بڑا کریم اور عوام کی خدمت کرنے والا ہے۔ تو بابا حضور اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہم نے بھی اس سے وعدہ کیا ہے، اس نے کہا تھا اب جب آؤ گے اپنے اس بنیامین کو ساتھ لے کے آؤ گے تب ہم تمہیں غلہ دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ اور یہ قیمت بھی واپس شاید اسی لیے لوٹا دی ہے تاکہ ہم یہ اس سے دوبارہ عزت کے ساتھ جا کے غلہ لے سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، کیونکہ مجھے پہلے وہ یوسف کی جدائی آج دن تک ستا رہی ہے، یوسف کے دکھ ابھی تک مجھے چین نہیں لینے دیتے۔ مختصر عزیزان محترم، اب بھائیوں نے ساری داستان سنا دی، سارا کچھ بتا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، پہلے ہی لنگر کو تو کھاؤ، اپنا آپ بناؤ، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اب پھر وقت آ گیا، غلہ ختم ہو گیا۔ جیسے غلہ ختم ہوا پھر بیٹوں نے عرض کی بابا اب غلہ ختم، کیا کریں؟ فرمایا جاؤ۔ عرض کیا وہ غلہ نہیں دے گا، وہ جتنا نیک ہے اتنا ہی وعدے کا پکا ہے، اتنا ہی وہ سچا اور سچا ہے، اتنا ہی وعدے کا پکا ہے، وہ نہیں دے گا۔ بابا جان بھیج دیں؟ فرمایا نہیں، تم پہ اعتبار نہیں، پہلے تم پہ یقین کیا تھا، یوسف کھو دیا، اب یہ نہیں بھیجوں گا، اسے نہیں بھیجوں گا۔ عرض کی بابا جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے مگر تیرے بنیامین کو دکھ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے فرمایا پہلے مجھ سے پکا عہد کرو، قسم دو، پھر میں ساتھ بھیجوں گا۔ مختصر عزیزان محترم، اب پکا وعدہ ہو گیا، اب روتے ہوئے رخصت کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے پھر دربانوں سے کہہ دیا کہ اب قافلے کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا۔ اب مختصر یہ کہ اب پھر قافلہ، پہلے 10 بھائی آئے تھے، اب 11 ہو گئے۔ اب حکمت خداوندی اور یعقوب علیہ السلام کا طرز عمل یہ تھا، فرمایا میرے بیٹو مصر شہر کے 5 دروازے ہیں اور تم 2 بھائی ہو کے اندر داخل ہونا، کیونکہ تم نبی کی اولاد ہو، پھر یعقوب نبی کی اولاد ہو اور حسین بھی ہو، خوب رو بھی ہو، جوان بھی ہو اور سورما مرد بھی ہو، تو کہیں کسی کی بد نظری نہ ہو جائے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، کسی کے دل میں حسد نہ پیدا ہو جائے، اس لیے 2 دروازے سے جانا، 5 دروازے ہیں، 2 جانا۔ اب ادھر سے بھی آرڈر یہی تھا، یہاں سے بھی آرڈر یہی تھا۔ اب یہاں ان کے ذہن میں یہ نہ آیا ہم بھائی تو 11 ہیں، دروازے 5
5 ہیں، اب 2 جائیں گے، ایک پھر رہ جائے گا۔ اللہ نے اس وقت عقل کو بند کر دیا، عقل کو بند کر دیا، دروازے سارے بند کر دیے، نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے۔ مختصر اب مصر کو یہ قافلہ پہنچا، اب ابا کا حکم یہ تھا ہر دروازے سے 2 داخل ہوں، اب ہر دروازے سے 2 بھائی، ایک بھائی رہ گیا جو تھا بنیامین، یوسف کا سگا بھائی، ماں جایا، وہ اکیلا رہ گیا، اب میں اکیلا ہوں۔ میرے مولا کاش میرا یوسف بھائی زندہ ہوتا، میں بھی اس کے ساتھ چلتا، آج اکیلا رہ گیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، جبرائیل حکم یا رب جلیل، فرمایا جلدی جاؤ، جا کے میرے یوسف سے کہہ دو کہ تمہارا ماں جایا بنیامین دروازے میں کھڑا ہے، اپنا شاہی لباس اتارو، اپنا شاہی لباس اتارو۔ اب دیکھیے عشق کیا کیا کرواتا ہے، شاہی لباس اتار دیا، حکم دیا مزدوروں والا لباس پہنو۔ اب وقت کا شہنشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، عزیز مصر ہے، شاہی لباس کو اتارا اور چہرے پہ نقاب اوڑا، مزدوروں والا لباس پہنا۔ تو جس دروازے پہ بنیامین کھڑے تھے اسی دروازے پہ جا کے ٹھک لگے اور جا کے سلام کیا، دیکھا تو ایک نوجوان رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اسے سلام کیا۔ اب عبرانی زبان میں کہ جو بنیامین کی مادری زبان تھی اسی میں آپ نے کلام کیا۔ اب وہ حیران ہوا، کہنے لگا اے آنے والے میری زبان تجھے کیسے آتی ہے؟ یہ تو عبرانی زبان کنعان کی ہے، مگر تمہیں کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ عرصہ ہم وہاں بھی رہے، کچھ عرصہ ہم وہاں بھی رہے، اسی لیے ہمیں وہ زبان آتی ہے۔ شاید ایک جملہ اور بھی فرمایا، ہم تو مسافر ہیں، تو مسافروں کو بہت ساری بولیاں آتی ہیں۔ اب اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ کہا میں کنعان سے۔ کہا کھڑے کیوں ہو؟ کہا ابا نے حکم دیا تھا مصر کے شہر کے 5 دروازے ہیں، 2 بھائی اندر داخل ہونا، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اب تو وہ 2 ہو کے اندر چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ مجھ سے وہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم 2 جاتے ہیں، تم یہاں ٹھہرو، پھر ایک کو چھوڑ کے واپس آئے گا، تجھے بھی لے جائے گا۔ میں پردیسی شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے، تے ککھ جنا والسلام آپ نے پیار فرمایا، یعنی محبت اور شفقت سے فرمایا روتے کیوں ہو؟ اب جانا کہاں ہے؟ کہنے لگے ہم نے عزیز مصر کے دربار تک جانا ہے۔ فرمایا گھبراؤ نہ، ہم تمہیں وہاں پہنچاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام مزدوروں والا لباس پہنے ہوئے ہیں،
اب بھائی نے ہمدرد سمجھا پر یوسف نے بھائی کو بھائی سمجھا. آنکھوں میں آنسو بھی ہیں, وہ تو اپنے اس دکھ میں روتے ہیں, بھائی بھائی کو مل کے خوشی میں رو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ جو جدائی کے صدمے ہیں یہ وہی جانتا ہے جو جس سے کسی سے جدا ہوا ہو. مختصر عزیزان محترم, اب یوسف علیہ السلام نے ساتھ لیا, لے کے وہاں تک پہنچے تو دیکھا وہ 10 کے 10 بھائی موجود تھے. تو فرمانے لگے کہیں یہ تو تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ کہنے لگا ہاں. فرمایا چلو جاؤ. اب وہ سارے مل گئے, اکٹھے ہو گئے. آپ چپ کر کے اندر داخل ہو گئے. اندر جا کے پھر شاہی لباس پہنا, لباس پہن کر, نقاب اوڑھ کر. خادم نے اطلاع دی سرکار کنعان سے مسافر آئے ہیں غلہ لینے کے لیے. آپ نے فرمایا کتنے؟ کہنے لگے 11 ہیں. فرمایا ٹھیک ہے, انہیں بٹھاؤ, ان کی خدمت کرو اور 2 کو کھانا دینا. ابا نے کہا تھا 2 دروازے سے جانا. اب بھائی فرما رہے ہیں, عزیز مصر فرما رہے 2 کو کھانا دینا, کہنا دونوں اکٹھے مل کے کھاؤ. اب وہ 10 تھے, 11 بنیامین. اب وہ 2 بھائی ایک برتن میں کھا رہے, بنیامین پھر اکیلے. اب رونا شروع ہو گئے. اب مختصر یہاں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے, منشا ان کا نام ہے, یوسف علیہ السلام کا بیٹا نام منشا ہے, کیونکہ آپ نے حضرت زلیخا سے نکاح فرما لیا تھا. اب منشا ایک بیٹا. آپ نے فرمایا منشا ایسا کرو, جس پیالے میں ہم پانی پیتے ہیں اسی پیالے میں جا کے ان سب کو پانی پلاؤ. اب بیٹا حیرانگی کے سمندر میں غوطے لگانے لگا. میرے ابا نے بڑے بڑے مہمان آئے, مسافر آئے, کبھی ایسا آرڈر نہ لگایا. آج کیا بات ہے؟ میرے ابا کا پیالہ ان کے لبوں تک جائے گا. پوچھا ابا بات کیا ہے؟ فرمایا ابھی آرڈر نہیں ہے, ابھی بتانے کی اجازت نہیں ہے. مختصر عزیزان محترم, اب وہ بھی پریشان, سوچ میں ہے بات کیا ہے, راز کیا ہے. پر پیالہ دیا, پانی سب کو پلایا. اب 2 بیٹھ گئے, کھانا کھانے لگے. بنیامین پھر رونے لگے. اب یوسف علیہ السلام آپ نقاب اوڑھے پھر آئے. آپ نے دیکھا سب کھانا کھا رہے ہیں. پوچھا کوئی چیز کی تمنا, کوئی ضرورت ہو؟ کہنے لگے نہیں. پھر بنیامین کو جو دیکھا آنسو بہا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ بنیامین تو نہ بولے, وہ بولے. کہنے لگے یہ ہر وقت روتا رہتا ہے, پتہ نہیں اسے کیا ہے, اس کو عادت ہے. کیونکہ جیلس ہو گئے کہ عزیز مصر اس کا خاص کیوں پوچھ رہا ہے. اب آپ نے فرمایا اچھا بھائی بتاؤ, تم ہمارے مہمان ہو, کیوں رو رہے ہو؟ اب روتے روتے کہا عزیز مصر رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ 2 کھا رہے ہیں. کاش میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا اور وہ میرے ساتھ بیٹھتا, میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تو آج آنسو نہ بہاتا. کیونکہ جد محبوب پیارے وچھڑن تے کون روے پھر تھوڑا, سب روگاں تھی روگ محمد جس دا نام وچھوڑا.
اب بنیامین رو رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو تم مجھے اپنا بھائی سمجھ لو۔ اب پیار ذرا دیکھیے، تم مجھے اپنا بھائی سمجھ لو۔ کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کا حسن ظن، آپ کی ذرا نوازی، آپ کا پیار، آپ کی شفقت ہے، مگر میرا یوسف یوسف ہے۔ تم عزیز مصر ہو ٹھیک ہے، تم بادشاہ ہو ٹھیک ہے، مگر میرا یوسف پھر میرا یوسف ہے۔ تم یوسف کی جگہ نہیں لے سکتے، تم یوسف نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ یعقوب کا یوسف ہے، میرا ویر یوسف ہے۔ اب پھر روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم کہو تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے۔ اب وہ دوسرے بھائی دیکھ رہے ہیں، اندر سے جیلس بھی ہو رہے ہیں، کہنے لگے کہ عزیز مصر تم اس کے ساتھ کھاؤ گے؟ کہا ہاں، ہم تو دکھیوں کے دکھ بانٹتے ہیں۔ خنجر چلے کسی پہ، خنجر چلے کسی پہ تو تڑپے ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ہم تو درد بانٹنے والے ہیں۔ اب جب کھانا شروع کر دیا اب پھر روتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں بھول گیا، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھائی آئے تھے اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کمرہ بنوایا، اس کمرے میں سارے بھائیوں کی تصویریں بنائی۔ اس وقت تصویر جائز تھی، اب تصویر حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نوجوانوں توجہ سے سن لو، آپ نے فرمایا جو شخص تصویر بنائے گا کل قیامت کے دن جب آئے گا سب سے زیادہ اللہ اسے عذاب دے گا۔ کیوں دے گا؟ اللہ فرمائے گا تصویر بنانا میرا کام ہے، مصور میں ہوں۔ تصویر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو بھی بنائی ہے میں نے بنائی ہے، میں نے اس میں جان بھی ڈالی ہے، روح بھی ڈالی ہے۔ اب تم نے تصویر بنائی ہے تو اس میں جان ڈالو۔ اب اشارتاً روپے پہ تصویر، شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ وغیرہ، پاسپورٹ پہ تصویر، اس میں ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ وہ حکومت کا معاملہ ہے، رب کا معاملہ ہے۔ جو ہم اپنی تصویریں بنائیں گے وہ ایکٹروں کی ہوں یا کسی کی ہو یا میاں بیوی کی ہو، یہ بھی یاد رکھنا۔ فرمایا جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ وہ پیر کی تصویر ہو تب حرام ہے، وہ داتا صاحب کی تصویر ہو تب حرام ہے، وہ غوث پاک کی ہو، بابا لال شہباز قلندر کی ہو، وہ کسی ولی کی ہو، کسی نبی کی ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تصویر حرام ہے، مگر جو موبائل کے اندر ہے وہ تصویر اس صورت میں نہیں، وہ ایک عکس ہوتا ہے، وہ اسی کے اندر ہے۔ جب تک اندر رہے گی ٹھیک ہے، جب باہر نکل آئے گی تو حرام ہو جائے گی، یہ ذہن میں رہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک کمرہ بنوایا، اس میں سب بھائیوں کی تصویریں بنوائی، اور اس کے ساتھ جب کنویں میں ڈالا وہ بھی منظر سامنے بنایا۔ جب بھائیوں نے مارا، ان 10 بھائیوں نے جب یوسف کو مارا وہ بھی منظر سامنے بنایا۔ جب بھائیوں نے بیچا وہ بھی منظر سامنے بنایا۔ جب یہ 11 بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہیں اسی کمرے میں بٹھاؤ۔ جب ان اس کمرے میں گئے تو جو ظلم و ستم کیے
تھے وہ سب کے سب سامنے آ گئے۔ اب جب کھانا سامنے آیا تو کہنے لگے ہمیں بھوک نہیں ہے، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ اب سائلوں نے، خدمت گزاروں نے آپ نے جا کے عرض کی کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر شہنشاہ وقت وہ کھانا نہیں کھا رہے، کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں ہے۔ کہا پوچھو بھوک کیوں نہیں ہے؟ جب پوچھا گیا تو کہنے لگے یہ تصویریں دیکھ کے ہم پریشان ہیں، کسی اور کمرے میں ہمیں شفٹ کیا جائے۔ اب جب دوسرے کمرے میں گئے پھر کھانا کھانے لگے تو وہاں پھر دو تھے، بنیامین اکیلے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا بنیامین اب تو کھاؤ، اب ہم تمہارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے، ساتھ ہیں۔ اب کھانا کھانے لگے، بنیامین پھر رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کرنے لگے اے عزیز مصر مجھے اسی کمرے میں لے جاؤ۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس میں جو تصویریں بنی ہیں اس میں میرا ایک بھائی جو مجھ سے بچھڑا تھا، جو یوسف ہے جس کو کہا بھائیوں نے بھیڑیا کھا گیا، اس کی بھی تصویر ہے۔ بس میں نے اسے دیکھا، مجھے سکون ملا۔ عزیز مصر مجھے اسی کمرے میں واپس پہنچا دو۔ اب آپ اسے لے کے چلے گئے، اور لے کے کیسے گئے؟ جو دوسرے بھائی تھے ان سے فرمایا اگر تمہیں اعتراض نہ ہو ہم ساتھ لے جائیں۔ کہا ہمیں کیا اعتراض؟ اندر سے جلنے بجھنے لگے، زبان سے مجبوراً کہنے لگے لے جاؤ لے جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے بھائی کو لیا، وہاں لے گئے۔ جب وہاں لے گئے اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم پیار سے دیکھو، تسلی سے دیکھو۔ اب وہ دیکھنے لگے، آنسو بنیامین بہانے لگے۔ تصویر یوسف کو دیکھا، آنکھوں میں آنسوؤں کی بارش۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو پیچھے ہٹے، اور آپ کا بیٹا افراشیم یا افراشیم تھا، اسے فرمایا جا کر بنیامین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ بیٹے کی تصویر باپ سے مل رہی ہے، کیونکہ بیٹا باپ سے ملتا تھا۔ اب بیٹے کو جو بھیجا، اب آپ کا بیٹا چچا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ تصویر کو دیکھتے دیکھتے جب یہ سامنے آئے تو یوں نظر کی، جو وہاں دیکھا وہی یہاں، جو وہاں نظر آ رہا تھا وہی یہاں نظر آ رہا ہے۔ پوچھا اے بچے تم کون ہو؟ اپنا نام بتایا۔ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ہم یوسف کے بیٹے ہیں۔ بنیامین کو ابھی بھی سمجھ نہ آیا تو کہا میں یوسف کا بیٹا ہوں۔ کہا تمہاری شکل، تمہارا چہرہ میرے بھائی یوسف سے ملتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن بھی رہے ہیں، ادھر بنیامین کی آنکھوں میں آنسو، ادھر بیٹے کو سب بتا دیا تھا کہ بیٹا یہ میرا بھائی ہے، مگر ابھی تم نے نہیں بولنا۔ اب کہا کہ تم کون؟ کہا کہ میں یوسف کا بیٹا۔ کہا یوسف کون؟ کہا عزیز مصر۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام آپ ہی آہستہ آہستہ قریب ہوئے۔ کہا کہ اس یوسف عزیز مصر کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں اسی کے ہم بیٹے ہیں۔ کہا یہ تمہارا بابا ہے، میرا یوسف کوئی اور۔ اب جیسے بات ہوئی یوسف علیہ السلام نے چہرے سے جو نقاب ہٹایا، ادھر بھی وہی نظر آیا، ادھر بھی وہی نظر آیا۔ جب نقاب اٹھا تو یہاں بھی وہی کہ
کیونکہ یہاں تصویر یوسف ہے تو تصویر میں نظر آ رہے ہیں، سامنے جو دیکھا تو بیٹا باپ کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اور جب ادھر دیکھا تو اصلی یوسف سامنے کھڑا ہے۔ اور آپ نے فرمایا بنیامین، میں ہی وہ یوسف ہوں جو تیرا بھائی ہے۔ اب غور کرو، جب یہ کہا تم میرے بھائی ہو، میں ہی وہ تیرا بھائی ہوں، اس وقت کیفیت اور منظر کیا ہوگا؟ اب بھائی نے بھائی کو کلاوے میں لیا، یوں جو پیار سے دبایا، پیار فرمایا، میرے مالک کو بھی رشک آیا، رحمت کا پھر می بسایا، کیونکہ بھائی نے بھائی کو سینے۔ دوستو ٹائم ہو گیا ہے، آئندہ جمعے اس سے آگے عرض کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا۔